ہم بھوک پیاس کو اپنے وجود سے نہیں نکال سکتے، اسی طرح اللہ کی طلب کو کوئی انسان اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، چاہے وہ اسٹیج پہ ناچنے والی رقاصہ ہو یا شراب میں ڈوبا ہوا شرابی ہو یا حرام کے رزق میں غرق سود خور ہو یا ظالم و جابر ہو، متقی ہو پرہیزگار ہو، خطیب ہو عالم ہو، پردے دار عورت ہو یا بازار کی زینت بننے والی عورت ہو، کسی بھی روپ میں انسان نہ اپنے اندر سے بھوک کو نکال سکتا ہے نہ پیاس کو نکال سکتا ہے، اسی طرح کسی بھی روپ میں کوئی بھی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نہیں نکال سکتا۔ اور جس طرح بھوکے کو روٹی نہ ملے تو وہ بے قرار، پیاسے کو پانی نہ ملے تو وہ بے قرار، جس کو اللہ نہیں ملا اللہ کی قسم وہ ہمیشہ بے قرار رہے گا، بھٹکے ہوئے راہی کی طرح، جسے نشان منزل کا پتہ نہیں ہے، چاہے روڈ موٹر وے ہے اور گاڑی کروڑ روپے کی ہے لیکن بھٹکا ہوا ہے تو کبھی اس کے اندر میں چین نہ ہوگا۔ گھر کا راستہ بھول گیا تو بے قرار ہوا، جسے اللہ کی راہ بھول گئی، اصل منزل کی راہ جسے بھول گئی، وجود میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا تھا، جسے یہ منزل نہ ملی، اس جیسا بے قرار کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اسے دیکھیں چمکتا ہوا چہرہ ہو، مسکراتے ہوئے ہونٹ ہوں، روشن پیشانی ہو، لیکن یہ چہرہ بحروپ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے اندر میں خلا ہے، اندھیرے ہیں، بھیانک خوفناک قسم کی ویرانیاں ہیں جسے وہ نہیں اپنے آپ سے دور کر سکتا، کہ بنانے والے نے بنایا ہے کہ مجھ سے جڑو، یہ وہاں نہیں جڑ پا رہا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ چین کی زندگی دے دے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے گناہوں میں سے راحت کو کھینچ لیا، لذت ڈالی ہے امتحان کے لیے، راحت نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ اگر وہ گناہوں میں سکون بھی رکھ دیتا تو شاید ہی کوئی توبہ کر کے لوٹ کے آتا، خلقت کی خلقت جہنم کے راہوں میں گم ہو جاتی۔ قربان جائیں اس مالک پر کہ جس نے اپنی نافرمانی میں بے قراریاں چھپا دی، بے چینیاں چھپا دی۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے بڑے پرسکون، محفل سجی ہے، جام چھلک رہے ہیں اور بدن تھرک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے اندر وہ سلگتی ہوئی آگ ہے جو گیلے درختوں کو بھی جلا کے رکھ دے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ معصوم بچہ ماں کو چھوڑ کے کبھی چین نہ پائے جب تک ماں کی گود نہ پائے، اللہ کو چھوڑ کے جوان ہے، اوڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، چولستان کا صحرائی ہے، گلگت کا پہاڑی ہے، کوئی بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اس جیسا قابل رحم اور کوئی نہیں ہے۔ آپ غریب کو دیکھ کے رحم کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، ہاں یہ بھی قابل رحم ہے، لیکن اس سے بڑا آپ کو قابل رحم بتاؤں، یہ وہ ہے جس سے اللہ نہیں ملا، یہ وہ ہے جس سے اللہ نہیں ملا، اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہر لذت میں ڈبو کے دیکھ لے، یہ وہاں سے بے قرار ہو کے لوٹے گا۔ ہر گناہ کی وادیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا کے دیکھ لے، جس رخ کو بھی چلے گا، ہر وہ راہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتی، ہر وہ قدم جو اللہ کی طرف نہیں اٹھتا، وہ اس کی بے قراریوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ 50 لاکھ روزانہ کمائے، یہ 50 کروڑ روزانہ کمائے، ان ٹھیکروں کو کیا کرے گا؟ سونے چاندی کی کھنک دل کے تار کو نہیں ہلا سکتی، خوبصورت نازنینیں روح میں نہیں اتر سکتی، شراب کا نشہ
روح کو نہیں تسکین دے سکتا. یہ بڑے بڑے گھر، یہ مسند اقتدار، یہ جھنڈے، یہ لاؤ لشکر، یہ انسان کی روح پر لگے ہوئے زخموں کو کبھی بھی مندمل نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی مرہم ہے کہ یہ اللہ کا ہو جائے. اللہ اللہ کیا کہا؟ اللہ کیا مطلب؟ ضروری اعلان سنو. متوجہ کیا جا رہا؟ اللہ ضروری اعلان سنو. ابھی تشکیل والے کہیں گے متوجہ ہو جائیں سارے، آپس میں بات نہ کریں، چپ رہیں، ادھر سنیں. اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ، اور سے سنو، اعلان سنو. کیا یا اللہ؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اعلان ہے کہ میری یاد سے یہاں ٹھنڈک آئے گی. دوڑو، بھاگو، کودو، ناچو، گاؤ، جو مرضی کرو، جب تک اللہ کی طرف نہ لوٹو گے کبھی قرار نہ پاؤ گے. ارے بھائیو، اس اللہ کو اپنا بنا لیں. تبلیغ کی محنت یہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، بلکہ یہ کلمے ہی کی محنت ہے کہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے ایک عقلی تقاضا ہے، ایک قلبی تقاضا ہے. اللہ کو ایک مان، تو ہم نے مان لیا ہے. ہم توحید والے ہیں، مشرک نہیں ہیں، پتھر کے پجاری ہم نہیں، قبر کے پجاری ہم نہیں، مخلوق کے پجاری ہم نہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں، صورت پرست نہیں ہیں، حکومت پرست نہیں ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں. ایک اس کلمے کا دل سے مطالبہ ہے کہ اے دل اللہ کا ہو جا. ہاں، اللہ کا ہو جا، اللہ کو اپنا بنا لے. اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. تمکنا ابى الحب ان يخفى وكم قد كتمته فاصبح عندي قد اناق وتنبا. ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں طواف کر رہی، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گئے کہ رات میں رش کم ہوگا تو میں طواف کروں، اور طواف کر رہی اور یہ شعر پڑھ رہی ابى الحب ان يخفى وقد كم كتمته. میں نے تو لاکھ محبت کو چھپایا، پر وہ بے زور ہو کر، شاہ زور ہو کر میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اور مخلوق میں میری شہرت ہو گئی کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی. فاصبح عندي قد اناخ وتنبا. اور اس طرح اس نے میرے دل میں ڈیرے لگائے جیسے خیمے کو گاڑ کے، میخوں کو ٹھونک کر، رسیوں کو کھینچ کر جیسے خیمے کو تان دیا جاتا ہے. محبت نے میرے دل کے اوپر خیمہ لگا دیا، کہیں سے نکلنے کا میرے دل کو راستہ ہی نہیں دیا. تو کہنے لگے اے لڑکی شرم کر، کیا کہہ رہی ہے بیت اللہ میں؟ اس نے آگے کہا اے جنید، کہاں طواف کر رہے ہو؟ کس کا طواف کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے، نہیں اندھیرے میں شناسائی کے بغیر یہ نام لے رہی. کہنے لگے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو آسمان کو کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے مولا، ایسے بھی جاہل تیرے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھر کا طواف کرتے ہیں.